اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کریں میرے ذکر کے لیے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بچاتی ہے بے حیائیوں سے اور برائیوں سے، روک دیتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز نوجوان بھائیوں، ہمارا بڑا رشتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جی السلام علیکم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، کے سارے مومن آپس میں بھائی ہیں۔ تو یہ ہمارا بڑا رشتہ ہے، سمجھ آ گئی نا؟ ایک لڑی میں اس حدیث پاک نے ہمیں پرو دیا کہ سارے مومن آپس میں بھائی ہیں۔ تو یہاں مہینے کے بعد درس ہوتا ہے، تو ایک فکر ہوتی ہے درس میں کہ اللہ تعالی کا دین ہمارے اندر زندہ ہو جائے، سمجھ آئی نا؟ اللہ کا دین زندہ باد، اللہ کے حکم زندہ باد ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندہ ہو جائے۔ تو حافظ تنویر صاحب جو یہاں ذمہ دار ہیں اور محبت سے یہاں درس کا انعقاد کرواتے ہیں، تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ نماز کے موضوع پہ بات کر لیں۔ دیکھو اللہ تعالی نے جو ہمیں احکامات ہمارے اوپر لاگو کیے ہیں نا، تو ہر اللہ کے حکم میں بڑی حکمت ہے، بڑا فلسفہ ہے۔ وہ یہاں 12-14 منٹ کے درس میں کیا بیان کر سکتا ہوں، تھوڑا سا اشارہ ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز کا حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ میرے بندے کو پیٹ لگا ہوا ہے، تو ہم نے دنیا کا ضروریات بھی اس کے لیے کمانا بھی ہے، لیکن کئی لوگ دیکھے کہ وہ کام کے دھندے میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ ان کو فکر نہیں کہ میری نماز جا رہی ہے، حالانکہ اللہ پاک بکل شیء علیم ہے۔ دنیا میں اللہ نے اتارا ہے تو ہمیں پیٹ لگا ہوا ہے، تو اللہ نے جو 5 وقت نماز کا حکم دیا ہے، ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ بھائی ہم نے ایک نماز پڑھنی ہے، نہیں، نمازی وہ ہے جو 5 وقت نماز پڑھے، وہ اللہ کی مرضی کے پر چل رہا ہے۔ تو نماز یہ اللہ کے ساتھ ہمیں جوڑنے کا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ صاحب حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ دیکھو ایک وہ معراج تھی کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ لے گیا، اور مومن کی معراج یہ نماز ہے۔ اب نماز یہ ہمارا تعلق اللہ سے جوڑ رہی ہے، اور پھر جو نمازی بندہ ہے اس کے لیے تو
اللہ رزق کی تنگی دور کر دیتا ہے، اس کو تو یہ انعام مل جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج ہم تبصرے کرتے ہیں کہ یار ہمارا ملک کدھر جا رہا ہے، پر ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو پریشانی عذاب کی کئی شکلیں ہیں، تو ان میں یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے۔ عذاب یہی نہیں ہے کہ اوپر سے اللہ ہمیں پتھر مارے، یار بستیوں کو پلٹا دے۔ عذاب کی یہ بھی شکل ہوتی ہے کہ مختلف بیماریاں لگ جائیں، سمجھ آ گئی نا؟ یہ بھی شکل ہوتی ہے کہ ہمارے معیشت تباہ ہو جائے۔ جب ہم نماز میں اللہ کے آگے سیدھے نہیں ہوتے، ہمارے کام کیسے سیدھے ہو سکتے؟ یہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا، جھولیاں بھر بھر کے دے رہا ہے، ہم اس کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اپنی مرضی اٹھتے ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ اذان ہو رہی ہے، آواز لگ رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم لوگ ٹس سے مس نہیں ہیں۔ مجھے ایسے ساتھی ملے، یقین جانیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 7-8 مہینے ہو گئے صبح کی نماز نہیں پڑھی۔ آپ بتائیں پھر کیا حال ہوگا؟ اللہ اللہ، رات کو ہم گپے مارتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تو پتہ چل جاتا تھا، کوڑے مارتے تھے جو رات کو گپے مارتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے نا، والا ذکر اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ کاروبار بڑی چیز نہیں، یہ ایک ضرورت ہے۔ ہمارے ادھر ایک چودھری صاحب فوت ہوئے تو 300 ان کی جو ہے نا وہ 300 پہلیاں ہیں، اتنی زمین چھوڑ کے، یا 300 کلے ہیں، 300 کلے کتنی زمین ہے، چلا گیا۔ تو یہ جو ہے نا زمینیں، یہ کاروبار، یہ حقیقی ہم اس کے مالک نہیں ہیں، یہ اللہ نے ہمیں برتنے کے لیے دیا ہے۔ اگر حقیقی مالک ہونا بندہ تو پھر یہ کبھی چھوڑ کے نہ جائے۔ یہ تو برتنا ہے، کسی کو زیادہ مل رہا ہے، کسی کو، اللہ کہتا ہے میں نے یہ